چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا فل کورٹ اجلاس. عمرہ ادائیگی کے باعث جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ تمام ججز اجلاس میں شریک ہوئے. ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں ججوں کے تحفظات سمیت مختلف عدالتی امور پر غور کیا گیا. سابق وزیر اعظم نواز شریف برطانیہ سے امریکہ جانے کے لیے ایئرپورٹ روانہ. نواز شریف کے ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان اور حسن نواز بھی ہمراہ. نواز شریف 4 روز امریکہ میں قیام کریں گے. سیاست اور گالیوں سے لوگوں کے پیٹ نہیں بھرتے، عملی کام کرنے سے حالات بدلتے ہیں. فتنہ اب ختم ہو رہا ہے، جلاؤ گھیراؤ کرنے والوں کی سیاست ختم ہو رہی ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا نواز شریف کی حکومت جب بھی آتی ہے معیشت ترقی کرتی ہے. نواز شریف کے دور میں مہنگائی بھی کم ہوئی. اب ہر آنے والا دن پاکستان کے لیے خوشخبری لا رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کسان کارڈ کا اجرا کر دیا. کراچی میں سیکریٹری داخلہ اقبال میمن کے قریبی رشتہ داروں کی ریسٹورانٹ میں مار پیٹ، متاثرہ فیملی کے خلاف ہی مقدمہ بھی درج کرا دیا. ڈیفنس کے ایک ریسٹورانٹ میں سیکریٹری داخلہ کے قریبی رشتہ داروں نے پہلے بغیر اجازت کرسی اٹھائی. دوسری فیملی کی خواتین اٹھ کر جانے لگیں تو بااثر فیملی کی خاتون سے ٹکرانے پر جھگڑا ہو گیا. سی سی ٹی وی میں دیکھا جا سکتا ہے سیکریٹری داخلہ کے قریبی رشتہ داروں نے خواتین پر تشدد کیا. پولیس کے مطابق ہوم سیکریٹری کی مداخلت پر فیملی کے 3 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا. سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری اور 6 وکلاء نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی. ترمیم کو آئین کے بنیادی حقوق اور آئینی ڈھانچے کے منافی قرار دینے اور ججز تقرری پر جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلانے سے روکنے کی استدعا. بلوچستان بار کونسل اور بلوچستان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے بھی ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا. پی ٹی آئی رہنما سینیٹر حامد خان نے 26ویں آئینی ترمیم کو جمہوری دور کا پی سی او قرار دیتے ہوئے کہا ترمیم سے اختیارات ایک جگہ مرکوز کر دیے گئے ہیں. اب رانا ثناء اللہ بتا رہے ہیں کہ آئینی بینچ میں کون کون جج بیٹھیں گے. ہمارا مطالبہ ہے چیف جسٹس اور سینئر ججز پر مشتمل آئینی بینچ بنایا جائے. مخصوص نشستوں کے کیس میں عدالتی حکم پر عمل نہ ہونے پر سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر. الیکشن کمیشن ارکان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی اور عدالتی حکم پر عمل درآمد کرانے کی استدعا. توہین عدالت کی درخواست سلمان اکرم راجہ نے دائر کی ہے. پی ٹی آئی کا جوڈیشل کمیشن کا حصہ بننے کا فیصلہ. پارلیمان کے دونوں ایوانوں سے اراکین نامزد کرنے پر اتفاق. پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے خصوصی اجلاس کا اعلامیہ جاری. کور کمیٹی سیاسی کمیٹی کے فیصلے کی توثیق کرے گی. حتمی منظوری بانی پی ٹی آئی دیں گے. جوڈیشل کمیشن سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، فیڈرل شریعہ کورٹ میں ججز کی تقرریاں کرے گا. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے پی ٹی آئی میں دھڑے بندی کی تردید کر دی. کہا پی ٹی آئی میں کوئی فارورڈ بلاک نہیں، صرف بانی پی ٹی آئی کا بلاک ہے. امید ہے نئے چیف جسٹس قانون کے مطابق فیصلے کریں گے. ملک میں مہنگائی اور کرپشن عروج پر ہے. مصنوعی حکومت ملک نہیں چلا سکتی، اس لیے الیکشن کا مطالبہ جائز ہے. گوجرانوالہ میں وکلاء کا سی پی او آفس پر احتجاج. مظاہرین نے سڑک ٹریفک کے لیے بند کر دی. وکلاء اور پولیس اہلکاروں کے درمیان تلخ کلامی. وکلاء نے الزام لگایا ملزمان نے جگہ نہ دینے پر وکیل کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا. اور دورہ آسٹریلیا سے چند روز پہلے ہیڈ کوچ گیری کرسٹن مستعفی. پی سی بی نے استعفیٰ منظور کر لیا. جیسن گلیسپی دورہ آسٹریلیا کے لیے عبوری ہیڈ کوچ مقرر. ذرائع کا کہنا ہے گیری کرسٹن کو ٹیم سلیکشن، سینٹرل کانٹریکٹ اور کوچز پر تحفظات تھے. وہ اسپاٹ سلیکشن میں ووٹنگ کا اختیار واپس لینے سے ناخوش تھے. ذرائع کے مطابق عاقب جاوید وائٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ کے مضبوط امیدوار ہیں. 9 مئی کے واقعات ریاست کے لیے ٹیسٹ کیس ہیں. افواج پر حملے کی ایسی نظیر نہیں ملتی. 9 مئی کے مقدمات خصوصی عدالت میں چلنے چاہیے. یہ مقدمات خصوصی عدالت میں نہیں جاتے تو حیرانی ہوگی. ملٹری ٹرائل میں بنیادی شرائط یہ ہونی چاہیے کہ آئین میں دیے گئے حقوق ختم نہ ہوں. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں آئینی ترمیم آئین کو درست سمت میں ڈالنے کی جانب پہلا قدم ہے. خیبر پختونخوا اور بلوچستان جل رہا ہے. لا اینڈ آرڈر سچویشن یہ کنٹرول نہیں کر سکتے. لوگ ڈر کے مارے فیصلے نہیں کر سکتے.
اس کے لیے یہ عدالتیں کافی نہیں تھی، اس کو ٹائم فریم دینا چاہیے تھا، اور میں تو بالکل اس کے حق میں ہوں۔ اور ہاں میں تو آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی کہہ دوں گا کہ آئی سپورٹ۔ اگر اس میں بنیادی حقوق جو ہیں وہ سلب ہوتے ہیں تو پھر نہیں، کیسے سلب ہوتے؟ جمعیت علماء اسلام کے رہنما نور عالم خان نے فوجی عدالتوں کی حمایت کر دی۔ ARY نیوز سے گفتگو میں نور عالم خان کا کہنا تھا، حالات کے مطابق ملک کو فوجی عدالتوں کی ضرورت ہے، 2 یا 3 سال کے لیے فوجی عدالتیں بنا لیں۔ سمجھ نہیں آتی فوجی عدالتوں سے کسی کے بنیادی حقوق کیسے سلب ہوتے ہیں۔ اگر میں کسی ملک مخالف سرگرمی میں ملوث نہیں تو ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ مولانا کو کہا تھا PTI کی حمایت نہ کریں، ہم نے ان کے خلاف الیکشن لڑنا ہے۔ سوشل میڈیا پر گالیاں دینے سے پاکستان نہیں، بھارت کے عزائم پورے ہوتے ہیں۔ 3 اکتوبر سے بانی PTI کو سیل میں بند کیا ہوا تھا۔ فیملی اور وکلا کو ملاقات کی اجازت نہیں تھی۔ معلوم نہیں کیا دیا گیا کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ بانی PTI کی بہن علیمہ خانم کہتی ہیں بانی کو 3 ہفتے ورزش کے لیے سائیکل نہیں دی گئی۔ نورین نیازی نے کہا بانی PTI کو لنگر خانے کا کھانا دیا گیا، انہیں بطور سابق وزیر اعظم جو سہولتیں ملنی چاہیے وہ نہیں دی گئیں۔ PTI رہنما علی محمد خان نے کہا جیل میں جس طرح سابق وزیر اعظم کو رکھا گیا ہے کسی عام قیدی سے بھی ایسا سلوک نہیں ہوتا۔ بانی PTI کے سیل کی بجلی بند کر کے بنیادی حق سے محروم رکھا گیا۔ بشرا بی بی سیاست نہیں کر رہی تو کیا پشاور شاپنگ کرنے گئی ہیں؟ لوگ دیکھیں گے بشرا بی بی اور بانی PTI کی بہنوں کے علیحدہ علیحدہ دھڑے ہوں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی لاہور میں صحافیوں سے گفتگو، کہا خیبر پختونخوا حکومت صوبے میں امن و امان برقرار رکھنے میں ناکام ہے۔ صوبائی حکومت پارا چنار میں امن قائم نہیں کر سکتی تو وفاق سے مدد کی اپیل کرے۔ فواد چودھری کی بشرا بی بی اور علیمہ خانم سے پارٹی بچانے کی اپیل، کہاں کارکن دھکے کھا رہے ہیں اور قیادت ورک فرام ہوم کر رہی ہے، کوئی CM ہاؤس تو کوئی KP ہاؤس میں بیٹھا ہے۔ سلمان اکرم راجہ بالوں میں جیل لگا کر کافی پی کر بیان داغ دیتے ہیں۔ عارف الوی، اسد قیصر، بشرا بی بی اور علیمہ خانم ان کھلنڈروں سے جان چھڑائیں۔ بشرا بی بی بانی کی رہائی کے لیے حکمت عملی بنائیں۔ گلشن کی بربادی کے لیے ایک بوزدار کافی تھا، ہر شاخ پر بوزدار بیٹھا ہے تو انجام گلستہ کیا ہوگا؟ ایمان مزاری ایڈوکیٹ کو شوہر سمیت کار سرکار میں مداخلت کے الزام پر گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ایمان مزاری اور ان کے شوہر کے خلاف مقدمہ درج ہے۔ ایمان مزاری کو تھانہ ویمن منتقل کر دیا گیا۔ لاہور میں شہریوں سے ماسک پہننے، کھڑکیاں اور دروازے بند رکھنے کی اپیل۔ اسماگ ایمرجنسی الرٹ جاری، دہلی، امرتسر، چندی گڑھ کی اسماگ تیز ہوا کے ساتھ لاہور میں داخل ہو رہی ہے۔ الرٹ میں کہا گیا ہے بھارت میں فصل کی باقیات جلانے سے آلودگی بڑھی، لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس متاثر ہوا۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں بچوں کو ماسک لازمی پہنائیں، والدین اور اسکول انتظامیہ حفاظتی انتظامات میں غفلت نہ برتیں، عوام سے ٹریفک جام سے بچنے اور فصلوں کی باقیات نہ جلانے کی اپیل ہے۔ اپنے گھر لاہور میں آلودگی کی یہ صورتحال ہے تو باقی صوبے اور ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کی پنجاب حکومت پر تنقید، کہا صوبائی اور وفاقی حکومت کی ترقی صرف اشتہارات تک محدود ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی تمام توجہ PTI کارکنوں کی پکڑ دھکڑ پر ہے۔ پنجاب میں سرکاری ہسپتالوں سمیت تمام ادارے دیوالیہ ہو چکے۔ پشاور کی فیکٹری میں لگی آگ 49 گھنٹے بعد بھی مکمل طور پر نہ بجھائی جا سکی۔ ترجمان ریسکیو 1122 کے مطابق آگ پر 95% قابو پا لیا گیا۔ بیسمنٹ میں را مٹیریل بڑی مقدار میں موجود ہے جس کی وجہ سے آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا آغاز، 4.5 کروڑ سے زائد بچوں کو ویکسین پلانے کا ہدف۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی میں پولیو مہم کا افتتاح کیا۔ نصیر آباد میں پولیو ٹیم پر حملہ کرنے والے 4 ملزمان گرفتار۔ DHO کا کہنا ہے اہل خانہ نے بچوں کو پولیو کے قطرے نہ پلانے پر پولیو ٹیم پر حملہ کیا۔ اسرائیل کے حملے سے چند گھنٹے قبل ہی اشارے موصول ہو گئے تھے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے جب حملہ ہوا تو ایران ضروری اقدامات کر چکا تھا، اسرائیل کے حالیہ حملے کا جواب دینے کا حق حاصل ہے۔ امریکی نیوز ویب کے مطابق اسرائیل نے اپنے حملے سے قبل ایران کو پیغام بھیجا اور اسے کسی جوابی کارروائی کے خلاف خبردار کیا۔
اسرائیل کے حملے کے بعد کی صورتحال پر غور کے لیے آج سلامتی کونسل کا اجلاس ہوگا۔ اور کراچی آرٹس کونسل میں عالمی ثقافتی میلہ، آج فلسطینی تھیٹر پلے ہیئر آئی ایم پیش کیا جائے گا۔ گزشتہ روز ناروے کی ہدایت کارہ کا تھیٹر دی آن ٹولڈ چیپٹر پیش کر دیا گیا۔ میوزیکل کانسرٹ نے فیسٹیول میں 4 چاند لگا دیے۔